ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جین آسٹن کے جس ناول کو ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے پرائڈ اینڈ پریجوڈس، یعنی تکبر اور تعصب۔ یہ ناول آف مینرز ہے اور کلاسیکل ریجنسی ناول اور رومانس ناول ہے۔ اگر ہم اس کی سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں ہرٹ فورڈ شائر اور ڈربی شائر کے مقامات کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ناول 28 جنوری 1813 میں پبلش ہوا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی سمری کی جانب۔ یہ ناول ٹوٹل 3 والیومز پر کنسسٹڈ ہے۔ فرسٹ والیوم 23 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، سیکنڈ والیوم 18 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، یعنی 24 سے لے کر 42 تک، اور والیوم 3 لاسٹ 20 چیپٹرز پر کنسسٹڈ ہے، یعنی اس میں چیپٹر نمبر 43 سے لے کر چیپٹر نمبر 61 تک شامل ہیں، یعنی ٹوٹل اس کے 3 والیومز ہیں اور 61 چیپٹرز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے فرسٹ 5 چیپٹرز کی سمری کی جانب۔ ہرٹ فورڈ شائر کنٹری کے لوگ بہت زیادہ پرجوش ہیں کیونکہ انہوں نے ایک خبر سنی ہے کہ ایک بہت ہی امیر اور شریف آدمی جو کہ ان میرڈ ہے، جس کا نام مسٹر بنگلے ہے، وہ نیدر فیلڈ پارک سے واپس آیا ہے۔ وہ بہت بڑے گھر کا مالک ہے اور یہاں ایک بینٹ فیملی رہتی ہے، جس میں مسز بینٹ اپنے ہسبینڈ یعنی مسٹر بینٹ سے کہتی ہے کہ وہ اس شخص یعنی مسٹر بنگلے سے جا کر ملاقات کرے تاکہ اس سے ان کی فیملی کا اس شخص کے ساتھ رابطہ ممکن ہو سکے، کیونکہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں اور 5 ہی کنواری ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی شادی ہو سکے۔ اپنی وائف کے کہنے پر مسٹر بینٹ مسٹر بنگلے سے جا کر ملاقات کرتا ہے۔ بینٹ فیملی کی 5 بیٹیاں ہیں، یعنی جین بینٹ، الزبتھ بینٹ جسے لیزی بھی کہتے ہیں، میری بینٹ، کیتھرین جسے کٹی بھی کہتے ہیں، اور سب سے چھوٹی لیڈیا ہے۔ اس کے بعد اسی علاقے میں ایک ڈانس پارٹی ہوتی ہے جہاں مسٹر بنگلے اپنی بہن، اپنے بہنوئی اور اپنے ایک دوست مسٹر ڈارسی کے ساتھ جاتا ہے۔ وہاں تمام لوگ ڈارسی کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے متکبر شخص سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جب مسٹر بنگلے ڈارسی سے کہتا ہے کہ وہ الزبتھ کے ساتھ ڈانس کرے تو اس پر وہ انکار کر دیتا ہے۔ یہ بات الزبتھ کو جب پتہ چلتی ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے۔ ڈانس پارٹی کے بعد جین اور الزبتھ یہ باتیں ڈسکس کرتی ہیں کہ مسٹر بنگلے کی تمام توجہ جین کی جانب ہی مرکوز تھی، اور جین اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ اسے بھی مسٹر بنگلے بہت پسند آیا ہے۔ اس کے بعد الزبتھ اپنے اور جین کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جین ہمیشہ لوگوں میں اچھی باتیں ہی تلاش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسے لوگوں کی خامیاں دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری جانب مسٹر بنگلے اپنی سسٹرز اور اپنے دوست یعنی ڈارسی کے ساتھ ڈانس پارٹی کی باتیں کرتا ہے، اور تمام لوگ اس بات پر ایگری کر جاتے ہیں کہ وہاں جین سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ بینٹ فیملی میں جب اس ڈانس پارٹی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کا ہمسایہ ولیم لیوکس ان کی طرف آتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی جس کا نام چارلٹ ہے، وہ الزبتھ کی بہت ہی قریبی دوست ہے۔ اس کے خیال کے مطابق مسٹر ڈارسی کو پراؤڈ ہونا سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ ایک امیر اور دولت مند شخص ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 سے 9 تک میں بیان کیا گیا ہے کہ جین اور الزبتھ اپنا زیادہ وقت نیدر فیلڈ میں موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ بنگلے کی دونوں سسٹرز یعنی کیرولین بنگلے اور مسز ہرسٹ کے درمیان یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جین اور مسٹر بنگلے کی جوڑی بہت اچھی ہے اور ان کے درمیان محبت کو پروان چڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف الزبتھ یہ سوچتی ہے کہ مسٹر بنگلے کی سسٹرز تو اتنی اچھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مسٹر بنگلے ایک اچھا شخص ہے اور جین کے ساتھ اس کا کپل بہت اچھا رہے گا، جبکہ دوسری جانب مسٹر ڈارسی کو وہ اتنا پسند نہیں کرتی، وہ اسے ایک پراؤڈ شخص کنسیڈر کرتی ہے، جبکہ مسٹر ڈارسی الزبتھ کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ بنگلے کی سسٹرز کے سامنے اس کی آنکھوں کی بہت تعریف کرتا ہے۔ ایک صبح جین کو مسٹر بنگلے کی سسٹر
कैरोलिन बिंगले से एक दावतनामा रिसीव होता है जिसमें वो इसे नीदरफील्ड में डिनर पर इनवाइट करती है। उस दिन बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी मिसिस बीनट यानी जेन की माँ उसे नीदरफील्ड में भेज देती है और उसे वहीं रात के वक्त स्टे करने का भी कह देती है। मिसिस बीनट उसे एक बगी की बजाय घोड़े पर सवार करके भेजती है ताकि बारिश में वो वापस ना आ सके। उसका ये प्लान काम कर जाता है। अगले दिन जेन उन्हें ख़त लिखती है कि वो वापस नहीं आ सकती क्योंकि बारिश की वजह से उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए जब वो ठीक होगी तो तभी वो वापस आएगी। इस पर मिसिस बीनट बहुत खुश होती है। वो खुद भी चाहती है कि जेन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिस्टर बिंगले के साथ गुजार सके। एलिज़ाबेथ अपनी बहन की हालत दरियाफ्त करने के लिए 3 मील का फासला तय करके नीदरफील्ड पहुंच जाती है। एलिज़ाबेथ के जाने पर मिस बिंगले भी उसे वहीं रहने के लिए इनवाइट करती है। एलिज़ाबेथ बहुत सा वक्त जेन के साथ नीदरफील्ड में ही गुजार देती है। वो वहाँ पर रात का खाना खाती है और शाम के वक्त उस फैमिली के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर बातें भी करती है। अगरचे मिस्टर बिंगले की दोनों बहनें एलिज़ाबेथ से बहुत अच्छे तरीके से पेश आती हैं, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में वो उसकी चुगलियाँ करती हैं। अगले दिन मिसिस बीनट अपनी बेटियों यानी किटी और लिडिया के साथ नीदरफील्ड जेन की तबीयत पूछने आती हैं। जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो उनके बिहेवियर को देखकर एलिज़ाबेथ को बहुत दुख होता है, क्योंकि लिडिया मिस्टर बिंगले के साथ नाराज़ होती है और वो कहती है कि उसने एक डांस पार्टी अरेंज करने का प्रॉमिस किया था जो कि उसने नहीं की। इस पर मिस्टर बिंगले कहता है कि जैसे ही जेन की तबीयत ठीक होगी तो वो लाजमन एक पार्टी अरेंज करेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से लेकर 14 में बयान किया गया है एलिज़ाबेथ मिस्टर डार्सी और बिंगले फैमिली के साथ ड्राइंग रूम में बहुत सी बातें करती है। वो ये भी ऑब्ज़र्व करती है कि मिस बिंगले भी डार्सी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन डार्सी उसे पसंद नहीं करता। डार्सी इस बात को तस्लीम कर लेता है कि जितनी मोहब्बत उसने एलिज़ाबेथ से की है, आज तक किसी भी औरत के साथ उसने इतनी मोहब्बत नहीं की। अगले दिन जेन की तबीयत कुछ बेहतर होती है और वो शाम के वक्त तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ ड्राइंग रूम में बैठकर उनसे बातें करती है। दूसरी तरफ एलिज़ाबेथ मसलसल ये नोट करती है कि मिस बिंगले मसलसल डार्सी में दिलचस्पी ले रही है और जहां उसे मौका मिलता है उसके साथ लंबी गुफ्तगू शुरू कर देती है। जेन की तबीयत ठीक होने के बाद जेन और एलिज़ाबेथ प्लान करती हैं कि अब वो वापस घर चली जाएं। मिसिस बीनट उनके लिए कैरेज यानी एक बगी रवाना करती है ताकि उस पर बैठकर वो वापस आ सके। इस तरह से वो संडे के दिन रवाना होती हैं, लेकिन अभी भी मिसिस बीनट को इस बात का दुख है कि वो नीदरफील्ड से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई हैं। लेकिन उनके बाप यानी मिस्टर बीनट को उन्हें वापस घर पर देखकर बहुत खुशी होती है। अगले दिन उनका बाप उन्हें बताता है कि उनके यहाँ एक मेहमान आ रहा है। वो मेहमान विलियम कॉलिंस है जो कि मिस्टर बीनट का एक कज़न है और मिस्टर बीनट के मरने के बाद लॉन्ग बॉन्ड उसे विरासत पे मिलेगा, यानी जितनी भी मिस्टर बीनट की प्रॉपर्टी है वो उसे मिल जाएगी, क्योंकि मिस्टर बीनट का कोई अपना बेटा नहीं है और मिस्टर कॉलिंस ही सबसे करीबी मेल फैमिली मेम्बर है, इसलिए तमाम प्रॉपर्टी उसी को मिलेगी। ये बात मिस्टर बीनट की पूरी फैमिली को भी पता है। मिस्टर कॉलिंस एक बहुत ही मुतकब्बर आदमी है और जब वो बताता है कि वो नॉवेल्स नहीं पढ़ता तो इस पर किटी और लिडिया बहुत हैरान होती हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 से 18 में बयान किया गया है कि मिस्टर कॉलिंस ये सोचता है कि वो बीनट फैमिली की किसी एक लड़की से शादी कर ले। जब बीनट फैमिली वाले बताते हैं कि वो जेन की बहुत जल्द एंगेजमेंट करने वाले हैं तो वो एलिज़ाबेथ की तरफ माइल हो जाता है। लिडिया और किटी मैरिटन में जब वॉक करती हैं तो वो ये देखकर बहुत खुश होती हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स क़याम पजीर हैं। वहाँ पर हर किसी की तवज्जो एक नए ऑफिसर की तरफ होती है जिसका नाम जॉर्ज विकम है। उसे देखकर एलिज़ाबेथ उससे बहुत इम्प्रेस होती है और एलिज़ाबेथ ये देखकर बहुत हैरान होती है कि डार्सी और विकम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करते। विकम उस वक़्त जर्द चेहरे वाला दिखाई देता है और डार्सी भी नाराज़ सा दिखाई देता है। अगले दिन मिस्टर कॉलिंस बीनट फैमिली की 5 बहनों के साथ मिसिस
فلپس کے ہاں میریٹن میں شام کے کھانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں پر کچھ آفیسرز بھی آتے ہیں جیسا کہ وکم بھی ان میں شامل ہوتا ہے، اور جب وہ الزبتھ کو کارڈز کھیلتے دیکھتا ہے تو وہ اس سے بہت امپریس ہوتا ہے۔ وکم اسے اپنا ڈارسی کے ساتھ ریلیشن بتا کر حیران کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کا باپ ڈارسی کے باپ کا سٹیورڈ تھا اور وہ اور ڈارسی اکٹھے ہی بڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈارسی کا باپ اسے بہت پسند کرتا تھا، اور جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی تو وکم کو کلرجی کی پوسٹ مل گئی تھی، لیکن ڈارسی نے یہ کلرجی کی جاب کسی دوسرے شخص کو دے دی، جبکہ وکم یہ کہتا ہے کہ ڈارسی اور اس کی بہن دونوں ہی بہت متکبر لوگ ہیں، اور الزبتھ بھی اس بات سے ایگری کرتی ہے۔ اس کے بعد مسٹر بنگلے پوری کی پوری بینٹ فیملی کو نیدر فیلڈ میں ایک ڈانس پارٹی کے لیے چند دنوں کے لیے انوائٹ کرتا ہے۔ اس پر تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر مسٹر کولنز بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ڈانس پارٹی کے دوران وہ الزبتھ کے ساتھ 2 مرتبہ ڈانس کرے گا۔ ڈانس پارٹی میں یہ دیکھ کر الزبتھ کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہاں پر وکم موجود نہیں ہوتا، اور مجبوراً وہ ڈارسی کے ساتھ ہی ڈانس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس شام مسز بینٹ تمام فیملی کے سامنے جین اور مسٹر بنگلے کی انگیجمنٹ کی باتیں کرتی ہے۔ ڈارسی مسز بینٹ کی یہ تمام باتیں سن لیتا ہے اور اسے اس موضوع کو چینج کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 19 سے لے کر 23 تک بیان کیا گیا ہے کہ اس ڈانس پارٹی سے اگلے دن مسٹر کولنز الزبتھ کو پرپوز کر دیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگرچہ وہ غریب عورت ہے لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گا کہ وہ شادی پر زیادہ رقم اپنے ساتھ نہیں لے کر آئی، لیکن الزبتھ اسے اس بات سے انکار کر دیتی ہے۔ اس پر مسٹر کولنز کی فیملی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی بھی الزبتھ سے نہیں ملیں گے۔ اس طرح چارلٹ لیوکس مسٹر بینٹ کے ہاں آتی ہے اور اسے پتہ جب چلتا ہے کہ الزبتھ نے مسٹر کولنز کے پرپوزل کو ریفیوز کر دیا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت مسٹر کولنز کے ساتھ گزارنا شروع کر دیتی ہے، اور کچھ دنوں میں مسٹر کولنز چارلٹ کو پرپوز کر دیتا ہے اور وہ اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے۔ یہ بات سن کر الزبتھ کو بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اس نے ایسے شخص کے ساتھ انگیجمنٹ کیوں کر لی ہے جو کہ ایک لالچی شخص ہے اور محبت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے بعد مسٹر بنگلے جین کو ایک لیٹر لکھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ اب وہ ونٹر میں واپس نہیں آئے گا کیونکہ وہ لندن چلا گیا ہے۔ یہاں پر والیوم 1 کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم والیوم 2 کو ڈسکس کریں گے۔ ان تمام لیکچرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر جین آسٹن یا پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی پلے لسٹس کو وزٹ کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دیز لیکچرز۔